خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 3 آیتیں اور پھر 14ویں آیت۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو نکالیے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے: ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور 14ویں آیت ہے: اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں کرسمس سیزن ہے، لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور آج کا کلام جو ہے ہماری توجہ اسی جانب دلاتا ہے۔ پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے زکئی کے بارے میں۔ یسوع نے اسے کیا کہا؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اور پھر یسوع نے کہا یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تو یہ تھا پچھلی بار کا کلام کہ یسوع مسیح ان لوگوں کو جو اس کو ڈھونڈ رہے تھے اور کھوئے ہوئے تھے، ڈھونڈ نہیں سکتے تھے، ان کو خود ڈھونڈنے کے لیے آ گیا۔ اور آج ہم سیکھیں گے پاک کلام میں سے کہ اس تلاش کے لیے کہ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے اس نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور کیا پڑھا ابھی ہم نے شروع میں یوحنا کی انجیل کے اس پہلے باب کی پہلی آیت میں؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ وہ کون تھا اگلی آیت میں، اور وہ لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی جو آیا ہے، جو ڈھونڈنے آیا ہے، وہ کون ہے؟ خدا۔ وہ کون ہے؟ خالق۔ وہ کون ہے؟ مالک، جس نے سب کچھ بنایا۔ وہ آیا ڈھونڈنے کے لیے، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ کون آیا؟ خدا، کیونکہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا تھا۔ اور اگلی آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے 14ویں آیت، اس میں وہ طریقہ بتاتا ہے کہ خدا کیسے ہمارے پاس آیا، اور لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا۔ پہلی بات جس پر آج ہم بات کریں گے، کیا ہوا؟ کلام مجسم ہوا۔ مجسم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جسم اختیار کیا۔ کیا کیا؟ جسم اختیار کیا، ہماری طرح کا جسم۔ اگر ہماری طرح کا جسم وہ اختیار نہیں کرتا تو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ پہلے وہ ازل سے ہے، لیکن جب تک اس نے ہمارا جسم اختیار نہیں کیا ہم اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہاں، ایک شخص تھا جس نے اسے دیکھا۔ کون تھا وہ؟ آدم اور اس کی بیوی کون تھی؟ ہوا۔ ان دونوں نے اسے دیکھا۔ کہاں؟ باغ عدن میں۔ شکریہ جی۔ اور بائبل کہتی ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں ان کے پاس آیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں وہ رفاقت ٹوٹ گئی تھی۔ پھر انسان اس قابل نہیں رہا کہ وہ خدا کو دوبارہ دیکھ سکے، کیونکہ وہ گنہگار ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جو کبھی نور تھا، کبھی جلالی تھا، وہ تاریک ہو گیا تھا۔ تو اس ساری صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہوا؟ خدا نے دوبارہ ایسا کام کیا کہ انسان خدا کو دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے جی؟ کہ وہی صورت جس پر آدم بنایا گیا تھا، کیونکہ بائبل کہتی ہے آدم خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا، تو وہ صورت دوبارہ دنیا میں آئی۔ واضح جی؟ مجسم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ صورت جو خدا ہے وہ دوبارہ دنیا میں آئی تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ اور یوحنا کہتا ہے پہلی بات جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈھونڈنے کس طرح سے آیا؟ کلام کیا ہوا جی؟ مجسم ہوا، یعنی کلام نے جسم اختیار کیا، ہماری طرح کا جسم۔ اور فلپیوں کے خاتمے آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ پہلی بات جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ مجسم ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے انسانی جسم اختیار کیا۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہماری طرح کا جسم لے کے آیا، وہ ہمارے مشابہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ کہتا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، لیکن وہ ہماری طرح کا ہو گیا ہے۔ اور یہ کسی بھی دنیا کے مذہب میں، قوم میں تعلیم اور عقیدہ نہیں پایا جاتا کہ خدا انسان کا روپ لے کر آ جائے۔ سو ان دنوں جب ہم یہ ساری چیزیں منانے کے لیے ڈیکوریشن کر رہے ہیں، خوشیاں منانے کے لیے، سیلیبریشن کے لیے ہم بہت سے اقدامات کر رہے ہیں، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ جو آیا ہے وہ کون ہے۔ ہاں یہ سچ ہے وہ خدا ہے اور ہم اس کے لائق تو نہیں سجاوٹ کر سکیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو میں ڈھونڈنے آیا ہے وہ ہم جیسے بھی ہوں ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ یہی اس نے زکریا سے کہا تھا نا، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے، اور وہ گیا۔ سو پہلی بات ہے کہ کیسے وہ ہمارے پاس آیا، وہ ہماری طرح کا جسم لے کر آیا، ٹھیک ہے جی، وہ مجسم ہو کر آیا، وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، ہماری طرح وہ کھانا کھاتا تھا، ہماری طرح وہ سوتا تھا، ہماری طرح وہ تھک بھی جاتا تھا۔ کیوں؟ یہ سب کچھ کرنے آیا تاکہ ہم اس جیسے ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم کبھی خدا جیسے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے خدا ہم جیسا ہو کے آ گیا تاکہ ہم اس جیسے ہو جائیں۔ آسان ہے نا؟ ہاں، اس سے زیادہ آسان خدا کیا کر سکتا ہے ہمارے لیے؟ اور دوسری بات ہم نے کیا پڑھی ہے؟ پہلی بات، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے پہلے وہ ظہور ہوتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا، کبھی موسیٰ کو جھاڑی میں دکھائی دیا، ٹھیک ہے جی، کبھی اور مختلف موقعوں پر، جیسے یسوع نے یہودیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنا چاہتا تھا اور اس نے دیکھا خوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں آیا وہ، یا جیسے وہ باغ عدن میں آتا تھا ویسے بھی نہیں آیا۔ باغ عدن میں بھی لکھا ہے کہ ٹھنڈے وقت میں آتا تھا پھر وہ چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ ہمارے درمیان، بیٹے ادھر، ہمارے درمیان رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی رہنے کے لیے آتا ہے تو ایک دو دن کے لیے تو نہیں آتا نا، کیا خیال ہے بولیں؟ اور یہاں جو لکھا ہے ہمارے درمیان رہا، تو جو انجیل مقدس کا اصل متن ہے، یونانی متن، یعنی جس میں انجیل لکھی گئی تھی، اس میں اس کا مطلب ہے اس نے ہمارے درمیان میں خیمہ لگایا، ایسے ہی جیسے کوئی ہمارے ساتھ والے گھر میں آ کر رہنا شروع کر دے۔ سو اب وہ جانے کے لیے نہیں آیا، اب وہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آیا۔ کیا خیال؟ آسان ہے کہ مشکل؟ اچھی بات ہے کہ بری بات؟ اب ہمیں ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، خدا ہمارے درمیان میں آ گیا، رہنے کے لیے آیا، ہم اس کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں یہ الگ بات ہے۔ اور اگلی آیتیں جو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں ہم نے نہیں پڑھی وہ لکھی ہیں کہ وہ اپنوں کے پاس آیا پر اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ سو دوسری بات جس پر ہم غور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہا، اور کیسے رہا؟ جیسے میں نے فلپیوں کے خط کا بیان کیا، وہ کہتا ہے اس نے خادم کی صورت اختیار کی۔ جب وہ ہمارے درمیان رہا تو وہ ہم سے خدمت لینے نہیں آیا، خدمت کرنے آیا۔ مرکز کی انجیل میں یسوع نے کہا ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور بطیروں کے بدلے اپنی جان فدیہ میں دے دے۔ خدمت کرنے آیا، اس نے خادم کی صورت اختیار کی، لیکن ہم نے پہچانا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ گیت ہے، شکل انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ وہ تو خدا تھا۔ لوگوں نے اسے عیسیٰ کہتا ہے آدمیوں کا مارا کٹا سلایا ہوا سمجھا، لیکن اس نے خادم کی صورت کیوں اختیار کی؟ تاکہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے۔ وہ جو ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے تھے وہ ہمارے لیے کرنے کے لیے آیا، اس لیے لوگوں نے اس کو پہچانا ہی نہیں۔ انہوں نے اسے مریم کا بیٹا سمجھا، انہوں نے اسے یوسف کا بیٹا سمجھا، بڑھئی کا بیٹا سمجھا، لیکن خدا کا بیٹا نہیں سمجھا۔ سو آج کا جو کلام آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اس کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا، جو جسم لے کر آیا وہ کون ہے؟ خدا۔ کون ہے؟ خدا۔ خدا جسم لے کر آیا، ہمارا جسم، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بڑھئی نہیں تھا، وہ خدا تھا۔ پر افسوس آج بھی لوگ اسے ابن مریم کہتے ہیں۔ فرشتے نے مریم سے کیا کہا تھا؟ تیرا بیٹا خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ نہیں کہا تھا تیرا بیٹا کہلائے گا مریم کا بیٹا، ایسا نہیں۔
اور کبھی موقع ملا تو ہم تفصیل میں جائیں گے. جب وہ اپنے شہر میں آیا تو انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اس میں یہ حکمت کہاں سے آ گئی؟ تو یسوع نے کہا نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ جب انہوں نے کہا یہ یوسف کا بیٹا ہے تو اس نے کہا تم نے میری توہین کی. تو آج اگر ہم اسے ابن مریم کہتے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. خدا کا بیٹا. اور دوسری بات اس پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے درمیان رہا. پہلی بات اس نے جسم اختیار کیا، دوسری بات ہمارے درمیان رہا. کیسے؟ خادم کے طور پر. اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا. بھلائی کرنے آیا، ہمارے لیے بھلائی کرنے آیا. زکریا کو اس نے کہا آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے. تو اس بار کا بڑا دن مناتے ہوئے محسوس کریں کیا وہ ہمارے درمیان ہے؟ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیں کرنا چاہیے. اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. یعنی محسوس کرنا اس لیے آسان ہو گیا کہ کیونکہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہماری طرح کا بن کے آیا نا، تو پھر تو آسان ہے نا. آسان ہے نا. کیا کہا تھا فرشتوں کی گروہ نے بیت لحم کے گڈریوں کو؟ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور جب فرشتے چلے گئے، لکھا ہے لوکا کی انجیل میں، تو چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ ذرا جا کر دیکھتے ہیں. وہ گئے اور انہوں نے فرشتوں کے کہنے کے مطابق اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا دیکھا اور اسے کیا کیا؟ سجدہ کیا. سجدہ کیا. اور لپٹا ہوا کیوں؟ کیونکہ اس ماحول میں جب کوئی بچہ نیا پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ ایسے پٹیاں لپیٹی جاتی کس کے، بازوؤں پہ، ہاتھوں پہ، بدن پہ. کیوں؟ پہلے نمک ملا جاتا ہے بدن پر. ہم حیران ہوں گے کہ نئے پیدا ہونے والے بچے پہ نمک کیوں ملا جاتا ہے، لیکن ان کے خیال میں یہ اس کی جلد کو مضبوط کرتا ہے. تو پہلے نمک ملا جاتا ہے بدن پر، پھر پٹیاں کس کے لپیٹی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اسے رکھا گیا. یہ نشانی تھی چرواہوں کے لیے کہ بچہ ابھی پیدا ہوا تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے دیکھا جا کر، یعنی جو درمیان میں آیا تھا انہوں نے جا کر دیکھا. کیا ہم دیکھیں گے ہمارے درمیان میں آیا کہ یہی نا، ہمارے درمیان رہا تو فیل کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہی 14ویں آیت ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. پہلی بات یہ ہوئی کہ کلام مجسم ہوا، وہ ہماری طرح کا جسم لے کے آیا. دوسری بات یہ کہ وہ ہمارے درمیان رہا. اور تیسری بات ہم نے دیکھا. کیا دیکھا؟ جلال. جلال. پر آج تو ہم اس کو جلال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں. یہی ہے نا. ہم اسے جلال نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ پولس کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. ہم تو خدا سے جلال سے خالی ہیں، تو ہم اسے کیسے جلال دے سکتے ہیں؟ وہ جلالی آیا ہمیں جلال دینے کے لیے، یعنی ہمیں دوبارہ ویسا کرنے کے لیے. وہ سورج جو ہم نے کھو دی تھی عدن میں، اسے دوبارہ ٹھیک کرنے آیا. لیکن افسوس کہ ہماری کلیسیوں میں صرف ایک دو ابتدائی باتیں ہی بتائی جاتی. ٹھیک ہے. کیا؟ کہ یسوع مسیح کیا آیا؟ نجات دینے آیا. یسوع مسیح صرف نجات دینے نہیں آیا، یاد رکھیں میری بات. وہ بہت کچھ دینے آیا جو ہمیں بتایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. نجات جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہے اس زندگی کا جو آدم رکھتا تھا اور ہم نے کھو دی تھی، اور یسوع دوبارہ دینے آیا. نجات اس کا پہلا سٹیپ ہے. میں نے کہا جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو روح القدس ہمیں انعام میں مل جاتا ہے. ہم خدا کو باپ کہنے کا حق پا لیتے ہیں. یہاں تک پہلا سٹیپ. پھر اگلی بات ہمیں پاکوں کی معموری ملتی ہے. ہم یسوع کے قد کے انداز تک بڑھتے جاتے ہیں اور ایک دن آئے گا ہم اس جیسی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جلال کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جو دیکھا ہمیں پھر آگے کام کرنا پڑے گا. اگر ہم نے اسے دیکھا ہے تو ہمیں اس کے جلال کو بھی دیکھنا ہوگا، اس جیسے ہونا پڑے گا. یعنی پہلا سٹیپ جو ہے توبہ، ایمان، بپتسمہ، پاکوں کی معموری، سارا سٹیپ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں راست بازی. دوسرا سٹیپ ہے کہ اس کے بعد یسوع قد کے انداز تک بڑھنا ہے. یہ ہے برگزیدگی. جب وہ دوسری آمد میں آنے والا ہے
تو اگر ہم برگزیدہ ہوں گے یعنی یسوع کے قد کے اندازے تک بڑے ہوں گے، اگر ہم نے اسے دیکھا ہوگا، وہ ہمارے درمیان رہا ہے، تو ہم اس کے جیسے ہو گئے ہوں گے تو ہمیں بادشاہ میں لے جائے گا۔ اور تیسرا سٹیپ ہے جلال۔ جلال، جب ہم بادشاہی میں جائیں گے، 1000 سالہ بادشاہی میں، ہم ویسے ہی جلالی ہو جائیں گے جیسے کبھی تھے۔ تو اگر ہم نے جلال دیکھا ہے تو ہمیں جلالی بنا سکتا ہے۔ اور چوتھا سٹیپ ہے، جب ہم ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے، ہم یسوع کے ہم شکل ہو جائیں گے۔ ہم شکل، تو ہمیں ہم شکل بنانے آیا، اپنے جیسا بننا چاہیں گے؟ جی، لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے یہ ساری چیزیں سمجھنا ہوں گی، یہ ساری چیزیں ماننا ہوں گی کہ جو آیا ہے ہمارا روپ لے کر، وہ ہمارے درمیان رہ رہا ہے۔ ان دنوں آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ ہمارے درمیان آیا ہے۔ اور یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے، ہم نے اسے دیکھا، ہم نے اسے غور سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے چھوا، اس میں زندگی تھی۔ اور ابھی ہم نے یہ جو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی بات کر رہے ہیں، یہ لکھا ہے پڑھا کہ اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ تو آپ سمجھیں کہ جو آیا ہے مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہتا ہے، ہم نے اسے اس کا جلال دیکھا، وہ کیا ہے؟ زندگی۔ کون سی؟ ہمیشہ والی، ہمیشہ والی۔ لیکن یہ ایسے پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملنے والی، اس کے لیے آپ کو اپنا آپ پیش کرنا پڑے گا، چرواہوں کی طرح جانا پڑے گا اس تک۔ یعنی بے شک یہاں اس کی حضوری ہے، یعنی اس کی حضوری میں آنا پڑے گا۔ اور پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہا کہ مجوسی 6 مہینے کا سفر کر کے آئے تھے، کیا دیکھنے کے لیے؟ جو ہمارے درمیان میں آیا اس کو دیکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو اتنا سفر نہیں کرنا پڑتا۔ سو آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا ہم اس کا جلال دیکھیں گے، کیا ہم اسے قبول کر لیں گے، یا ہم ہیرودیس کی طرح یا مذہبی رہنماؤں کی طرح بحث کرتے رہیں گے کہ مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہونی چاہیے یا کہیں اور نہیں چاہیے، یا ہم یہ بحث کرتے رہیں گے کہ اس کی صحیح تاریخ پیدائش کیا ہے۔ ہاں، ہمیں تو معلوم ہے، میں نے 1996 سے اب تک یسوع کی لائف پہ کتاب لکھی ہے، اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ یہاں بیان کرنے کی نہیں ہے۔ تو آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کا کلمہ ہماری طرح کا جسم لے کے آیا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا۔ ہمارے درمیان کیسے رہا؟ اس نے خادم کی صورت اختیار کی، اس نے اپنے کو پست کر دیا، اس نے صلیبی موت گوارا کی۔ اور پولس کہتا ہے اگرچہ وہ دولت مند تھا پر ہماری خاطر غریب بن گیا۔ ایک بچے کی طرح، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، بے باسی ہوتا ہے نا، ماں باپ اسے جیسے ہی رکھیں، ایسے وہ ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے وہ انہوں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا تاکہ ہر کوئی آ کر دیکھ سکے، امیر بھی غریب بھی جو بھی ہو آ سکتا ہے۔ سو اس بار میں درخواست کرتا ہوں کہ اس بار کا بڑا دن مناتے ہوئے آپ یہ 3 باتیں یاد رکھیں کہ خدا کا کلمہ ہمارا جسم لے کر آیا، یاد رہے گا۔ دوسری بات، وہ ہمارے درمیان رہا، اور تیسری بات، ہم نے اس کا جلال دیکھا، وہ جلال جو ہم کھو چکے تھے، اور اگر ہم دیکھیں گے تو ایک دن ہم بھی ویسے ہی جلالی بن سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ اس بار کا کرسمس ہمارے لیے بہت سی خوشیاں لے کے آئے پہلے کی طرح، اور ہم واقعی اس کو دیکھ سکیں جو ہمارا روپ لے کر آیا ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے، آمین۔